أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين سب پڑھو ذوق سے محبت سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نقشبندیا عجب قافلہ سالارانند نقشبندیا عجب قافلہ سالارانند کہ برند از رہے پنہاں بہرن قافلہ را ہما شیران جہاں بستہ این سلسلہ انت روباز ہیلا چساں بے گسلدین سلسلہ را صحبت مجلس پیر میرے دی صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں نماز را بحقیقت قضا بود لیکن نقشبندیوں کے امام حضرت خواجہ خواجگان خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز را بحقیقت قضا بود لیکن نماز صحبت مارا قضا نخواہد بو فرمایا فرض نماز کی بھی قضا ہو سکتی ہے لیکن ہماری مجلس اگر قضا ہو گئی تو اس کی کوئی ادا نہیں وہ دوبارہ نہیں ملے گی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا وہ نشینت در حضور اولیاء فرمایا جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھ جائے کیونکہ رب کائنات نے فرمایا انا جلیس ما من ذکرنی فرمایا جہاں میرا ذاکر بیٹھا ہوتا ہے نا میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں لوگ رب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کتنا نسخہ کیمیا دیا ہے عارف رومی چن شبی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتری دور از خدا اب حج کرتا رہے نمازیں پڑھتا رہے جس حج میں رب بھی نہیں جس نماز میں رب بھی نہیں جس زکوٰۃ میں رب بھی نہیں جس روزے میں معبود موجود ہی نہیں وہ کون سی عبادت ہے بھائی چون شبی دور از حضور اولیاء اولیاء سے دور ہو گئے تو فرمایا اللہ سے دور ہو گئے کیوں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھ لے کسی مسلک کا ہو کسی فرقے کا ہو کسی اسکول آف تھاٹ کا ہو کسی نظریے کا ہو میری دعوت سب کو روئے زمین کے ہر انسان کو ہے مسلمان بھی نہ ہو ہارورڈ اور کیمبرج کے لوگوں کو بھی یہ لاجک سمجھ آ جائے تو وہ رومی کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں ابن عربی کی پوجا کرتے ہیں تم جانتے بھی نہیں ہو ترکوں سے پوچھو شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی کون ہے جنہوں نے ڈرامہ ارطغرل الغازی بنایا ترکوں کا پیر وہ اسپین اندلس سے شروع ہو کے دمشق میں آرام فرما ہے حضرت صاحب بیٹھے ہیں اس لیے یہ بات کرنے لگا ہوں ورنہ میں خطاب میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا یورپ سے ایک فارنر اسکالر ریسرچ اسکالر ایک بی بی
وہ تھیسس لکھ رہی تھی، حضرت شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ ریسرچ کر رہی تھی. لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ریسرچ کر کے ٹپا لگتا ہے، ڈگری ملتی ہے، دستار باندھتے ہم گھر چلے جاتے. انہوں نے کہا جس بابے پہ میں ریسرچ کر رہی ہوں، کتابیں کھنگال لی ہوں، لائبریریاں کھنگال لی ہوں، یہ ہے کہاں خود؟ یہ تو شام کے شہر دمشق میں ان کی قبر اور مزار ہے. ان کا میں نے وہاں جانا. وہ بی بی وہاں آ گئی، انگریز خاتون. جب آپ کے مزار شریف پہ پہنچی اس کو آواز آئی. اقبال نے کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. علامہ اقبال. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. عقل تقریریں اچھی سنا سکتی ہے، باتیں سنا سکتی ہے، لیکچر سنا سکتی ہے، واز سنا سکتی ہے، لیکن تیرے اندر کی بیماری کا علاج نظر سے ممکن ہے. اس لیے علامہ اقبال کی بھی ریسرچ کا نتیجہ یہی تھا. انہوں نے بھی آخری بات یہی کہی، اللہ سے مانگا عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. جس نے اپنے رب کی محبت میں کبھی کپڑے پھاڑے ہی نہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو بہے ہی نہیں، کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہی نہیں، کبھی تڑپا اور پھڑکا ہی نہیں، اسے یہ شعر کیسے؟ ہر سنی مسجد کے محراب میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے. بچپن سے میں سن رہا ہوں جی، بچپن سے. مولوی صاحب کیا دعا کر رہے ہیں؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. کیوں جی؟ سنا ہے کسی نے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوز صدیق دے. اس سے بڑا منافق کوئی ہو سکتا ہے کہ جو رب سے منافقت 2 نمبری کر رہا، رب سے جو رب سے مانگ رہا ہے اسی پہ اعتراض کر رہا ہے. دو رنگی چھوڑ دے یا کہ رنگ ہو جائے. بھائی دور وہ بیچارے مقتدیوں سے تو میں نے کبھی گلہ کیا ہی نہیں. گلہ تو حضرت صاحب جو امام مسجد بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اس کا اپنا عقیدہ ہی اس پہ نہیں جو مانگ رہا رب سے. اور رب کا قانون یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہو اور اس کا عقیدہ اس پہ نہ ہو تو رب اسے کبھی نہیں دیتا. رب کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ منافق ہے. حدیث قدسی ہے، متفق علیہ حدیث. فرمایا انا عند ظن عبدی بی، فرمایا بندے میں تیرے ساتھ تیرے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں. جیسا تو مجھ سے گمان رکھے گا ویسا میں تیرے ساتھ پیش آؤں گا. جب تڑپنے پھڑکنے پہ تیرا عقیدہ ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تو مانگ رہا ہے اس میں تو مخلص نہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، کیونکہ صوفیوں کی مجلس ہے، ہم صوفیاء کا دامن تھام کے بیٹھے ہیں، اور 1000 سال کے مجدد جو مولویوں کے بھی پیر ہیں، صوفیوں کے بھی پیر ہیں، بادشاہوں کے بھی پیر ہیں. لاہور کا گورنر بھی ان کا مرید تھا، کابل کا گورنر بھی ان کا مرید تھا، نواب خلیج خان بھی مرید تھا، محبت خان والی کابل وہ بھی آپ کو. سلطنت مغلیہ کے سارے ستون آپ نے مسخر کیے. جس کو کوئی دعویٰ تھا میں بہت بڑا مفسر ہوں، بہت بڑا علامہ، 19-20 سال کی عمر میں حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی ابو الفضل اور فیضی جیسے بڑے بڑے پہاڑ گرائے. جو سواتر الالہام جیسی تفسیر لکھتا تھا بے نقط، مغل بادشاہ ان پڑھ تھا اکبر،
اس کو متاثر کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی میں ایسی تفسیر لکھوں گا آج تک نہیں کسی نے لکھی. قرآن پاک کی ایسی تفسیر لکھوں گا جس میں کوئی حرف نقطے والا استعمال نہیں کروں گا. سوات الالہام، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، سین پہ نقطہ نہیں، واو پہ نقطہ نہیں، الف پہ نقطہ نہیں، توئیں پہ نقطہ نہیں، عین پہ نقطہ نہیں. یہی نقطہ سمجھنا. اس نے سمجھا شاید یہی کمال ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سرہند شریف سے نکلے، ابھی تازہ فارغ التحصیل ہوئے، آگرہ پہنچے. کون بڑا عالم ہے؟ ان کا نہیں، یہ ابوالفضل اور فیضی دونوں بھائی ہیں. ان سے ملاقات کی. کہا جی میں تفسیر لکھ رہا ہوں آج کل، لیکن آگے قلم چل نہیں رہا، عبارت سمجھ نہیں آ رہی. بے نقط میں نے شرط رکھی ہے کہ نقطے والا کوئی حرف میری تفسیر میں نہیں آئے گا. تو فرمایا کہاں اٹکے ہوئے ہیں آپ؟ ان کے جی اس جگہ پہ. اب وہ بندہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا، دن رات صبح شام غرق ہے، اس موضوع پہ لکھنے کے لیے پوری تیاری سے بیٹھا ہے. اور امام ربانی نے آنکھیں بند کر کے قلم پکڑا اور آگے عبارت پوری کی پوری مکمل کر دی، اسی شرط کے ساتھ کوئی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا. اسے بتایا کہ جہاں تم ختم کرتے ہو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہماری منزل پھر بھی یہ نہیں ہے. ہماری منزل پھر بھی یہ نہیں ہے. مشائخ نقشبندیہ کا سب سے بڑا کمال جو ہر نقشبندی صوفی کو زبانی یاد ہونا چاہیے، ہر سالک کو، حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، اور سینے میں فیض صدیق اکبر کا ٹھاٹھے مارتا ہے. نسبن فاروقی ہیں، مشربن نقشبندی ہیں، اور سارے گھر پھر کے آئے. پیدائشی قادری، پیدائشی چشتی، گھر میں خلافتیں موجود، پیری موجود، بزرگی موجود، سندیں موجود، 14 سلسلوں کی خلافت موجود. سب سے آخر میں خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ فانی فی اللہ قدس سرہ العزیز کے مرید ہوئے. یہ بھی ایک داستان ہے جو سننے سمجھنے والی ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نقشبندیوں کی شان میں ایشان نہایت را در بدایت مندرج ساختہ اند. فرماتے ہیں جہاں باقی سارے ختم کرتے ہیں یہ نقشبندی وہاں سے شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں کی انتہا ان کی ابتدا ہے. ایک چھوٹی سی جھلک میں دکھا دوں. امام نقشبندہ حضرت خواجہ بہاؤالدین سید محمد نقشبند بخاری قدس سرہ العزیز، آپ فرماتے ہیں اگر بایزید بسطامی کی انتہا میری ابتدا نہ ہو تو بہاؤالدین پر معرفت الہی حرام ہے. نقشبندیت یہاں سے شروع ہے. بایزید بسطامی کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بایزید ہم میں ایسے ہے جیسے جبرائیل فرشتوں میں. اور امام نقشبند فرماتے ہیں بایزید بسطامی کی انتہا بہاؤالدین کی ابتدا ہے. اب سوچو بہاؤالدین نقشبند کی انتہا کیا ہو. وہ بھی جب شیخ اکبر کے مزار پہ پہنچی نا تو اسے آواز آئی، کچھ عبارت سنی اس نے عربی زبان میں. وہ انگریز تھی، عربی نہیں جانتی تھی. وہاں سے جب فارغ ہو کے بازار میں نکلی تو مسجد سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ رک گئی وہیں. ان کا یہ کیا ہے؟ ان کا یہ مؤذن اذان دے رہا ہے. کہا یہی آواز تو میں نے شیخ اکبر کی قبر سے سنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا جی کہہ رہے ہیں بی بی ساری کتابیں تو تم نے پڑھ لی ہیں، اب کلمہ پڑھ. انہوں نے تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دعوت دی ہے. اس بی بی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، اس قبر کی مرید ہوئی.
شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور پھر اس قبر والے نے ایسا رنگ چڑھایا اس بی بی پر کہ پورے عالم اسلام میں اسلام کی مبلغہ بن کے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھایا، اسلام کی مبلغہ بنی۔ یہ وجہ ہے آج بھی اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، لیکن آپ یورپ کی لائبریریوں میں چلے جائیں اور یورپ کے کتب خانوں میں چلے جائیں، سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے اور سب سے جو زیادہ کتاب بکتی ہے، بیسٹ سیلر بکس، وہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی ہے، جو پہلے تمہاری خانقاہوں میں سبکن پڑھائی جاتی تھی، اب کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ ہمارے بزرگ بھی جن کا ذکر کر رہے تھے، سید جعفر پاچا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد حضرت مجدد دورہ امام خراسانی اخمزادہ سیف الرحمان پیر ارچی مبارک قدس سرہ العزیز، ان کے سسر اور مرید اور خلیفہ اور ان کے خادم ساتھ ان کے ہوتے تھے، کتابوں کی گٹھڑی باندھی ہوتی تھی اور اس میں ہمیشہ مثنوی مولانا رحمۃ صاحب ہوتی، مکتوبات امام ربانی صاحب۔ آج بھی چائنا میں جہاں مسلمان ہیں اس کے گھر دو ہی کتابیں ہوتی ہیں، یا قرآن ہوتا ہے یا مکتوبات شریف ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر بڑی زبان میں ان دونوں کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں، اور شیخ اکبر امام ابن عربی رحمۃ اللہ جو صوفیوں کے امام ہیں، ان کی کتابوں کو وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ادھر کوئی آخری آدمی پیر مہر علی شاہ صاحب جو فصوص الحکم کا درس دیتے، اس کے بعد یہ روایت ختم اور بند ہو گئی، کوئی نام لینے والا نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال جب حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ گئے تو انہوں نے کہا 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ اور اپنے بیٹے کو لے کے ساتھ سرہند شریف گئے حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں، اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے کہ تیرے باپ کا عقیدہ کیا ہے، اور وہاں جب حاضری پیش کی تو بارگاہ مجدد میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا شیخ مجدد کی لحد پر، قبر پر۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال کا عقیدہ، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا۔ یہ وہ دور وہ زمانہ تھا، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت کی عظیم نعمت اس سرزمین پاک و ہند پر، جس نے سلطنت مغلیہ کو الحاد سے، بے دینی سے اور پوری امت مسلمہ کو اس وائرس سے بچایا، اس کے خلاف سٹینڈ لیا اور کھڑے ہوئے، حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کا سب سے بڑا جہاد، جہاد اکبر۔ اور حال اس وقت کیا تھا؟ حال اس وقت یہ تھا کہ صوفیوں کی خانقاہوں میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ رام رحیم مندر مسجد ایک ہی چیز ہے، رام رحیم میں کوئی فرق نہیں، مندر مسجد میں کوئی فرق نہیں، وہاں بھی عبادت ہوتی ہے یہاں بھی عبادت۔ یہ فتنہ آج بھی موجود ہے۔ آج کوئی مجدد الفسانی چاہیے یا مجدد الفسانی کا کوئی غلام چاہیے جو اس فکر کو عام کرے اور لوگوں کو بتائے؟ یہ فکر اگر نہ ہوتی تو یہ پاکستان کبھی وجود میں نہیں ہو سکتا۔ دو قومی نظریہ جو ان کو 400 سال بعد حضرت مجدد صاحب کے فیض سے سمجھ آیا، آپ نے اس وقت کہا ملت ما جدا گانا است، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں،
ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارا رہن سہن، ہمارا جینا مرنا، کھانا پینا ہندوؤں سے مختلف ہے۔ پروگرام کیا تھا اس وقت؟ یہ سب کو ایک ہی کر، یہ جب پاکستان بنا اس وقت بھی یہ فکر موجود تھی۔ اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند سے یہ بات اٹھی کہ قومیں مذہب سے نہیں بنتی، وطن سے بنتی۔ علامہ اقبال نے اس وقت اس کی بھی تشخیص ممبر پہ بیٹھ کے، ایک شیخ القرآن کہہ رہا ہے، شیخ الاسلام کہہ رہا ہے کہ قومیں مذہب سے نہیں بنتی، وطن سے بنتی ہیں۔ جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ پہلے ہندوستانی ہے، پھر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیو بند حسین احمد ان سے فل عجبی سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است سے بے خبر سے مقام محمد عربی مصطفیٰ بے رساں کے اشراق دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیب۔ فرمایا یہ کیسا مولوی ہے ممبر پہ بیٹھ کے یہ راگ الاپتا ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب سے نہیں بنتی، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین۔ قرآن تو ہمیں یہ تصور دے رہا ہے، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے وہ پہلے ہندوستانی ہے، اس کے بعد وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیض تھا، اور آپ کے اس وقت جو غلام موجود تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے نقشبندی بزرگ موجود تھے، میاں شیر محمد صاحب شردپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی موجود تھے، حضور مجدد پاک کے ماننے والے جتنے مشائخ اور صوفیاء تھے سب نے دو قومی نظریے پہ سٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں مذہب سے بنتی۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی ہو، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پہلے مسلمان ہے، اس کے بعد وہ افریقی ہے، اس کے بعد وہ ایشیائی ہے، اس کے بعد وہ یورپی ہے، اس کے بعد وہ گورا ہے یا کالا ہے یا عربی ہے یا عجمی ہے، پہلے مسلمان ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت یہ نظریہ پیش کیا جب سلطنت مغلیہ خود جو مسلمان حکومت کہلاتی تھی، انہوں نے اس نظریے کو پروموٹ کیا، اس محاذ پر بھی آپ نے کام سنبھالا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پیر ہیں، صوفی ہیں، درویش ہیں، خود کو اولیاء اور بزرگ کو پیر کہتے ہیں، وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، رام رحیم مندر مسجد ایک ہی بنا رہے ہیں، اس پر بھی آپ نے سٹینڈ لیا۔ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی تاریخ ہے۔ علماء سو جو بدترین خلائق طبقہ، اس کے خلاف بھی آپ نے سٹینڈ لیا، ان کی بھی اصلاح کی۔ ابو الفضل فیضی، ملا مبارک ناگوری اور پورا ایک گروپ تھا جو گورنمنٹ کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، ان کی بھی آپ نے اصلاح فرمائی، اور آخر میں آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ فیض آپ کو کہاں سے ملا؟ بس اس کی میں جھلک مختصر سے پیش کر دیتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا بنیادی مقصد پورا ہو جائے۔ جو ماننے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے، جو بلکہ ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے، نہیں مانتے نا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، جو ماننے والے ہیں اگر انہیں پتہ نہ ہو تو پھر ان سے گلہ، کیونکہ طریقت یہ کہتی ہے، تصوف یہ کہتا ہے کہ جس مرید کو اپنے پیر کی معرفت نہیں، یہ شجرے اسی لیے ہوتے ہیں، میرا پیر اس کا مرید ہے، وہ اس کا مرید ہے، وہ اس کا مرید ہے، اس کے پیر کا نام، اس کے مرشد کا نام، اس کے شیخ کا نام، شجرہ کیوں بنتا؟ شجرہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ مرید کو معرفت ہو کہ یہ فیض جو میرے پاس آ رہا ہے حضرت میاں صاحب سے، تو ان کو آگے کہاں سے ملا ہے؟ حضرت مبارک صاحب سے ملا ہے تو مبارک صاحب کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ سند ہے، یہ شجرہ ہے،
یہ دلیل ہے اس نسبت کی فیض. ہمارا دین اسناد سے، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء. ہمارا دین کہتے ہیں تیری سند کیا ہے، تجھے کس نے اس مسند پہ بٹھایا، وہ خود اتھارٹی تھا کہ نہیں. اور اس میں یہ فارمولا نہیں ہے کہ میرا باپ پیر تھا میں اس لیے پیر ہوں. طریقت میں یہ نہیں چلتا. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ پوری امت میں آپ دیکھ لیں. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو، انہوں نے بابا فرید گنج شکر کو، انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو، انہوں نے حضرت نصیر الدین جلال دہلوی کو. اور وہ ایسا بھی تھا کہ مرید موجود ہی نہیں اس وقت. بابا صاحب کا وصال پاک پتن میں ہوا، خواجہ صاحب دلی میں. تو آپ نے وصیت کی کہ جب نظام الدین اولیاء آئے تو میرا مصلی اور میرا یہ عصا اور میری یہ پگڑی اور یہ میری خلافت اس کے حوالے کر دینا، یہ اس کی امانت ہے. طریقت کیا ہے؟ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ فرماتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز. اس کا ترجمہ سلطان باہو رحمت اللہ کی زبان میں کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نظر جنا دی کیمیا وہ سونا کر دے واٹ کرنی آپو اپنی کیا سید کیا جاٹ. یہ کمال اس امت کا ہے. جب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ علیل ہوئے، طبیعت ناساز ہوئی، تو مصلی امامت کس کو دیا؟ کون میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میری امت کی امامت کرے گا اور میری نیابت کرے گا، اور میرے خاندان والے بھی اور میرے ماننے والے بھی سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے میری آنکھوں کے سامنے نماز پڑھیں گے. امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت رئیس الصدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ورسولہ عنہ، جہاں سے یہ نقش بندیت پھوٹی ہے، غار ثور میں جو خلوت آپ کو ملی 3 دن اور 3 راتیں، وہاں سے نقش بندی نسبت نکلی، جس کو قرآن نے کہا نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور ساتھ ہی جو آیت میں نے پڑھی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل. اے حبیب اپنے رب کے غور سے اس آیت کو سنو. جس کا جو بھی مسلک ہو، جو بھی فرقہ ہو، قرآن کی اس آیت کو غور سے پڑھ لے، اسے ساری تڑپ پھڑک سمجھ آ جائے، سارے لطائف سمجھ آ جائے. رب کریم نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو. یہ نہیں کہا اپنے رب کا ذکر کرو، غور کرو اس بات. یہ نہیں کہا محبوب، یہ اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤ اے حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو. رب کا اسم کیا ہے؟ ہاں قل اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا قل اللہ، کہو اللہ. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. فرمایا جس گمراہی کی دلدل میں ڈوبے انہیں ڈوبا رہنے دو، تم کہو اللہ. ہم ایک مناظرے میں تھے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی میرے ساتھ تھے. علم غیب پہ مناظرہ تھا غیر مقلد علماء کے ساتھ. تو ساتھی کو سالک بھی بیٹھے تھے. اللہ جب بھی کوئی ہم بات کرتے ہیں نا وہ کہتا اللہ، اس کے اندر سے خود جوش میں نکلتا. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہو، یہ تو بدعت ہے. یہ اللہ کہنا یہ بھی بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. میں کہ مولوی صاحب اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے قل اللہ، کہو اللہ. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. وہ اٹھ رہا تھا اس وقت زمین سے، وہ بندہ جو یہ بات کہہ رہا تھا جی سعودی عرب سے پڑھ کے آیا ہوا ہے. جب یہ آیت میں نے پڑھی تو آدھا وہ نیچے اور آدھا اوپر، درمیان میں رک گیا. ایسے لگ رہا ہے جیسے نے قرآن کی آیت پہلی بار سنی ہے.
قل اللہ، اللہ فرما رہا ہے، کہو اللہ، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ ایسے یہ آیت کریمہ سورہ مزمل کی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو۔ اور رب کا اسم کیا ہے؟ اللہ۔ اس میں ذات، اس میں فرق ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں کہا، باقی سب کو کہا میرا ذکر کرو، رحمان کا ذکر کرو، رحیم کا ذکر کرو، غنی کا ذکر کرو، مغنی کا ذکر کرو، رزاق کا ذکر کرو، حی اور قیوم کا ذکر کرو، رحمان اور رحیم کا ذکر کرو۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا حبیب رب کے اسم ذات کا ذکر کرو، رب کے اسم ذات کا ذکر۔ یہ اسم ذات کا ذکر اور جو اس کی اصل تھی وہ غار ثور میں سینہ مصطفیٰ سے سینہ صدیق اکبر میں منتقل ہوا۔ کس شان سے ہوا؟ کس شان سے ہوا اسے قرآن نے بتا دیا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ بھی بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے۔ دو تھے، غار میں کتنے تھے؟ دو۔ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، کہنے کو دو تھے، کہنے کو دو تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ ان کا ہم دو ہیں کہنے کو، تیسرا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، فرمایا اے صدیق تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو۔ یہ جو مائیت تھی نا، مائیت، ان اللہ معنا، یہاں سے نقشبندیت پھوٹی ہے۔ خلوت تھی نا، نقشبندیوں کی اصل خلوت ہے۔ غار ثور میں کیا تھا؟ خلوت تھی، تنہائی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ صدیق جہاں تو اور میں دونوں ہوں، تیسرا وہاں اللہ خود ہوتا ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ جلسہ کیسا ہوگا؟ وہاں انوار و تجلیات کی اور مائیت کی، اور بشارت اس میں کیا دی؟ اے صدیق آج جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ۔ مائیت کا جو کمال تھا، کلائمیکس اور عروج تھا، وہ آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل فرمایا آپ کے سینے میں۔ یہ وجہ تھی کہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ، جب ان پر یہ مقام کھلا، صدیق اکبر کی شان کھلی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق میری کل زندگی کی نیکیاں اور سارا نامہ اعمال لے لے اور مجھے وہ ایک رات غار ثور والی دے دے تو میں سمجھوں گا میں فائدے میں ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی شان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور فاروق اعظم پر جب معرفت صدیق کھلی، مقام صدیقیت کھلا، تو انہوں نے کہا یا لیتنی کنت شعر صدر ابا بکر، کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو توبہ ما قامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، جتنا کسی کو معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ تڑپ سکتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ ورنہ نبی کی مجلس میں بھی لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھے، محروم ہے، خالی ہے، اور ویسے کرنی یمن میں بیٹھ کے تڑپ رہا۔ فرق ہے نا، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
جب غار ثور سے نکلے تھے، مدینہ منورہ کی باؤنڈری پہ پہنچے اور مدینے والے استقبال کرنے آئے تو پتہ کیا حال تھا؟ ثانی اثنین. لوگوں کے لیے یہ لفظ ہیں، آیتیں ہیں، لیکن نقشبندی عرفاء کے لیے ثانی اثنین مقام فنائیت کی معراج. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب غار ثور سے 3 دن بعد نکلے تھے تو مدینے والے پہچان نہیں سکے تھے کہ صدیق کون ہے اور حبیب کون ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ملنا شروع ہو گئے. یہ رنگ غار ثور میں چڑھا ہوا، ظاہری حیت بھی تبدیل ہوئی. اس لیے ولی کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان وحی ترجمان سے فرمائی ہے وہ یہ ہے اذا ذکر اللہ. کوئی لوگ پوچھتے ہیں ولی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا حضور ولی کون ہے؟ فرمایا جب اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. اور میں کہتا ہوں مرید وہ ہے جسے دیکھ کے اس کا پیر یاد آ، امتی وہ ہے جسے دیکھ کر اس کا نبی یاد آ، اور بندہ وہ ہے جسے دیکھ کر اس کا رب یاد آ. کاش یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ نقطہ. مرید نے کیا کرنا ہے؟ مرید نے اپنے شیخ میں فنا ہونا ہے بس، باقی کام پیر کا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. سب کچھ کس طرح سے کیا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. عرب کا امیر ترین آدمی حضرت ابو بکر صدیق، اعلیٰ ترین قبیلے کا آدمی، ایلیٹ کلاس، ملٹائی نیشنلز کا مالک، پوری دنیا کی منڈیوں میں جس کا بزنس چلتا تھا. اور ابو جہل کو ابن الدغنہ نے کہا تھا کہ اگر یہ ابو بکر صدیق مکے سے چلا گیا تو نکال دیا تو منڈیوں میں سے تمہارا اعتبار اٹھ جائے گا. یہ اسٹیٹس تھا ان کا، یہ شان و عظمت تھی. لیکن فنا کیسے ہوئے؟ گھر کی بچیاں بھی کپڑے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے تو شاید لنگر باندھ رہی غار ثور میں پہنچانے. جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کل معراج پا کے غار ثور سے نکلے تھے اور اس کی سند مدینے والوں نے انہیں دے دی، لیکن اس وقت بھی گوارا نہ ہوا. فرماتے ہیں دھوپ پڑ رہی تھی، میں نے اپنی چادر لی اور آقا کریم علیہ السلام کے سر اقدس پہ سایہ کر کے خادم بن کے کھڑا ہو گیا تاکہ لوگوں کو فرق سمجھ آ جائے غلام کون ہے اور آقا کون ہے. رنگ ایسا چڑھا ہوا تھا. حضرت علماء کرام کی توجہ کے لیے میں دہرا دوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ جو غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر نقشبندیوں کی جو توجہ ہے نا 4 قسم کی ہوتی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ دور دور سے نکاسی چھٹا، اس کو کہتے ہیں توجہ نکاسی. یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. بندے نے صرف بیٹھنا ہے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کے آگے شیشہ رکھ دو تو کیا ہوگا؟ یہ جو ٹیوب جل رہی ہے اس کے آگے شیشہ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ شیشہ بھی ٹیوب بن جائے گا. نہیں تو کھڑا کر کے دیکھ لو کسی کو، نہیں سمجھ آ رہی تو شیشہ ٹیوب نہیں بنے گا، کام ٹیوب والا شروع کر دے گا. اس میں سے لائٹ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی نا. سورج کے آگے شیشہ رکھ کے یوں مارے لائٹ ہو، دوسرے گھر میں جا کے پڑے. اس کو کہتے ہیں توجہ انعکاسی. اس کے لیے صرف ایک چیز شرط ہے کہ منکر نہ ہو. مرید ہونا شرط نہیں ہے، منکر نہ ہو. وہ بیٹھ جائے اس کو فیض ملے گا. سودا پامے مول نہ لئیے ہلے آن ہزارہ. یہ بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کیا عارف کھڑی میاں محمد بخش. یہ چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا، خوشبو فروش کی دکان، سودا کوئی نہیں خریدا، پیسہ کوئی نہیں خرچا، صرف دکان کے پاس ہی کھڑا ہوا ہے. جی مفت میں ہلے آ رہے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں خرچا.
یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا یہ جو اللہ کے ذاکر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی ویسے ہی ان کے پاس کھڑا ہو جائے نا دیکھنے کے لیے بھی، تو فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم. رب کریم فرماتا ہے فرشتوں ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کی اپنی قیمت کیا پوچھتے ہو؟ ان کے پاس کوئی ویلا بھی کھڑا ہو جائے تو وہ بھی ویلا نہیں رہتا، جاتے ہوئے اس کے پلے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں. ان کے پاس جو کھڑا تھا، عارف کھڑی نے فرماتے ہیں درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہو آوے باس رومالوں. مفتی صاحب جو آپ کے غیر مقلد دوست کی بات آپ کر رہے تھے مسائل کی، اس کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا. اہل حدیث عالم گزرے ہیں بہت بڑے، افغانستان سے آئے تھے وہ بھی، اور سید تھے اور نقشبندی تھے. سید عبداللہ شاہ امرتسری غزنوی خاندان بڑا مشہور ہے علماء اہل حدیث. جو غیر مقلد علماء اہل حدیث علماء یا مقتدی سن رہے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں. مولانا عبد الجبار غزنوی کا نام پوچھیں، مولانا عبداللہ غزنوی کا نام پوچھیں، مولانا محمد داؤد غزنوی، سید محمد داؤد غزنوی امرتسری، اور ان کے بیٹے سید پروفیسر سید ابو بکر غزنوی، ان کا نام پوچھیں اور ان کی کتابیں مکتبوں پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑا اہل حدیث خاندان، سید بھی تھے نقشبندی بھی تھے. انہوں نے اپنے والد صاحب کی کتاب میں لکھا ہے ان کے حالات زندگی میں کہ میرے والد سید عبداللہ غزنوی جو گدڑی پہنتے تھے نا، وہ ایک دن دورہ حدیث کے ایک طالب علم نے بے دھیانی میں وہ گدڑی اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھی تو اس پہ وجد طاری ہو گئی. یار تم پتہ نہیں اہل حدیث بھی ہو گئے نہیں، کرنٹ آ گیا کیونکہ گدڑی میں کرنٹ تھا. اور قرآن بتاتا ہے کہ کرنٹ یوسف علیہ السلام کی قمیض میں تھا، تو مصر سے کنعان میں قمیض آئی تو نبی نے نبی کو اس قمیض کے ذریعے خوشبو اور پیغام پہنچایا. اور جو آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی وہ قمیض کو آنکھوں سے لگانے سے پوری ہو گئی. تو یار وجد کی کتاب قرآن سے بڑی ہے ہی کوئی نہیں. باقی ساری تصوف کی کتابوں میں وجد کم ہے، سب سے زیادہ قرآن میں ہے. لیکن آپ نے چونکہ پڑھا نہیں ہے قرآن، تو وجد کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ بھی قرآن میں موجود ہے. رونگٹوں کا کھڑا ہونا، یہ بالوں کا کھڑے ہو جانا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور یہ تڑپ کے پھڑک کے الٹے گر جانا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. اور صحابہ کرام کو بھی نہیں لوگوں نے پڑھا ہوا. صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھتے. سیدنا ابو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر پہ مصلی پہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام نے حکم دیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پہلی بات ہی یہی کہی، ان کا حضور وہ تو تلاوت نہیں کر سکیں گے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے. وجد کی کیفیت میں ان سے تو قرآن نہیں خشوع اور خشیت میں پڑھا جائے. وہ پیچھے صحابہ کہتے ہیں آخری مقتدی جو نمازی کھڑا ہوتا وہ بھی صدیق اکبر کے رونے کی اور چیخو راہ و بکا کی آواز سن رہا ہو. اور امام غزالی نے لکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب فاروق اعظم ان کے گھر گئے نا تو چھت پہ دیکھا یہ چراغ جل رہا ہو یا موم بتی شمع جل رہی ہو تو دھوئیں سے نشان پڑ جاتا نا اوپر. چھت لکڑی کی تھی، اس پہ اس طرح کے نشان بنے ہوئے تھے اور چراغ تھا ہی کوئی نہیں. اور جگہ جگہ بنے ہوئے، ایک جگہ نہیں، کوئی یہاں تھا کوئی یہاں تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سے بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ بی بی یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو اس بی بی نے کہا کہ خلیفہ اول رات کو جب اپنے رب سے مناجات کرتے تھے تو ان کے سینے سے جو آہیں نکلتی تھی یہ ان آہوں کے نشان، یہ نقشبندیت یہاں سے نکلی تھی، سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نکلی. اور آخری بات میری سن لیں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ جو یہ لے کے آئے تھے یہ فیض ہونے ہندوستان میں، پہلے سلسلہ قادریہ تھا، چشتیہ تھا، سوروردیہ، نقشبندیہ نہیں تھا. نقشبندیہ سلسلہ لے کر
حضرت خواجہ خواجگان جب بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ کے مزار پہ بیٹھا تھا تو میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجگی علمگنگی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور کہا حضور میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا باقی باللہ یہ طوطا ہندوستانی پرندہ ہے, یہ کابل میں نہیں ہوتا بخارے میں, یہ ہندوستان کا پرندہ ہے. لگتا ہے کوئی ہندوستان کا درویش ہوگا جو تم سے سینے سے یہ فیض لے گا اور پھر تمہیں فیض دے گا. جو بھی اشارہ کر رہے تھے نا مفتی صاحب, بچوں کو توجہ کروائی مرید سے, پھر بیگمات کو بھی, وہ یہ اس خواب کی تعبیر تھی. اور آپ نے پھر خود فرمایا کہ شیخ احمد آفتابیس کے مثل ما ہزاراں ستارگاں در ضمن عشاں گم من. جب مریدوں نے کہا حضور یہ 2.25 مہینے میں آیا اور سارا کچھ, اور ہمیں کئی سال گزر گئے یہاں جھاڑو دیتے ہوئے, تو آپ نے فرمایا اس کو معمولی نہ سمجھنا. شیخ احمد سرہندی ولایت کا وہ آفتاب اور سورج ہے جس کی کرنوں میں باقی باللہ جیسے کئی ستارے گم ہو گئے. مرشد کہہ رہے ہیں, مرید تو پیر کی شان بیان کرتے ہیں, مجدد صاحب وہ مرید ہے جس کے مرشد نے اس کی شان بیان کی. تو وہاں سے اشارہ ہوا. حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باقی باللہ وہ جو غار ثور سے نسبت صدیقی چلی تھی نا, وہ میرے سینے سے ہو کے اس وقت ہمارے خلیفہ خواجگی علمگنگی کے سینے میں ہے. تم جلدی سے جاؤ, وہ غار ثور والی نسبت, وہ امانت اس وقت اس ہمارے خلیفہ کے سینے میں ہے, جا کے وہ نعمت لو, وہ امانت لو. اور ہندوستان میں جو 1000 سال کا مجدد پیدا ہوا ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی, اس کو جا کے اس کی امانت پہنچاؤ. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے میں پہنچا وہاں سے وہ نعمت اپنے شیخ سے لی. لمبی بات ہے, میں صرف شارٹ کر رہا ہوں, اشارے سے عرض کر رہا ہوں. وہ نعمت حاصل کی اور پھر حکم ہوا اور دلی تشریف لائے. اور یہاں حضور مجدد پاک حج پہ جا رہے ہیں. وہ حج کی تیاری سے سرانے سے نکلے ہوئے ہیں. راستے میں دوست ملا, اس نے کہا جی ابھی پانی والا جہاز دیر ہے کیا, ابھی تیار نہیں ہے. تو ہمارے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں کابل سے, اگر آپ چاہیں تو ان کی زیارت بھی کریں. وہ خواجہ صاحب کی مرید بھی تھے, آپ کے دوست بھی تھے. جب لے گئے خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو حضور مجدد پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے سینے پہ انگلی رکھ کے مجھے اسم ذات اللہ کی تلقین فرمائی, تو جو انوار و تجلیات میرے سینے میں گئے, مجھے حج بھی یاد نہیں رہا کہ میں تو گھر سے حج کرنے آیا. مرشد دا دیدار ہے باہو اللہ کے کروڑا. پھر یہ عقدہ کھلا دل برستاور کے حج اکبر از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر. کعبہ بنیاد خلیل آزرس, دل گزرگاہ جلیل اکبر. پھر کہتے ہیں مجھ پر یہ راز اور یہ حقیقت کھلی, اس میں ذات کے انوار کھلے, اور پھر میرے اوپر بھی وجد طاری ہوا. مجدد پاک فرماتے گری اور زاری کی کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی, اور یہ نسبت نقشبندیہ حاصل ہوئی, عطا ہوئی. اور پھر 2.25 مہینے میں پوری سلوک کی منزلیں طے کی. اور پھر مرشد نے خواجہ باقی باللہ نے فرمایا مجھے بھی توجہ کرو, میرے بچوں کو بھی توجہ کرو, اور میرے گھر والوں کو بھی توجہ کرو. اور سارے مرید آپ کے حوالے کر دیے. فرمایا ہم تو صرف امانت دینے آئے تھے, کوئی ایک سلسلہ نہیں, سارے سلسلوں میں. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ آئے اپنے مریدوں کے ساتھ. فرمایا یہ ہمارا مرید ہے. سارے سلسلے کے مشائخ ساتھ. اتنے میں دیکھا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے تخت پہ پورے سلسلے کے ساتھ آئے. فرمایا یہ ہمارا مرید ہے. پھر سلسلہ سہروردیہ کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آئے اپنے پورے سلسلے کے ساتھ. کہا الحمدللہ اس وقت شیخ احمد سرہندی ہمارا مرید ہے, جو کام کر رہا ہے مجدد ہے 1000 سال. فخر سے کہتے ہیں جیسے حضرت صاحب نے دعا کی, مجھے دیکھا بچپن کی بات ہے, میری داڑھی بھی نہیں تھی, ابھی بار بار یہ دہراتے ہیں تحدیث نعمت کے دور میں, اور میں بھی دہراتا ہوں کہ بندہ کسی اللہ کے پیارے کی نظر میں آ جائے, یہی بڑی بات ہے.
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اللہ کا ولی نہ بن سکے تو اللہ کے کسی ولی کے دل میں گھس جا، کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب اللہ اپنے ہر ولی کے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ فرمایا اگر تیرا نام اللہ کے اس ولی کے دل میں ہوا نا تو سمجھی تو بھی رب کی نظر میں آ گیا۔ تو یہ بھی نسخے، یہ بھی راستے ہیں جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں، طریقہ کیا ہے رب کی نظر میں آنے۔ پھر حضرت خواجہ چشت آ گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز اپنے پورے سلسلے کے ساتھ آ گئے۔ کہا یہ تو ہمارا مرید ہے، سب سے پہلے اس کے والد ہمارے سلسلے کے خلیفہ ہیں، وہ سپاہی مرید ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا نائب ہے، ہماری امت میں ہمارا نائب ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی جھولی میں ڈال دو، تم سب کو اس کا کریڈٹ ملے گا، سارے سلسلوں کو اس کا فیض اور اس کی برکت ملے گی۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہمیں یہ سارا لنگر اکٹھا ہو کے ایک ہی سینے پیر ارچی مبارک سے اکٹھا مل گیا، اور آج اس کے آپ رنگ دیکھتے ہیں جتنے آپ کے خلفاء ہیں۔ یہ حضور مجدد پاک کا فیض ہے صاحب، حضور مجدد پاک کا فیض ہے۔ آپ کی یہ شان ہے کہ ملی مردہ دلوں کو زندگی ذکر الہی سے، یہ ہے واللہ کرم سارا مجدد الف ثانی کا، اور خدا کے فضل سے شہزاد ہم بھی نقش بندی ہیں، خدا کے فضل سے شہزاد ہم بھی نقش بندی ہیں، ہمارے سر پہ ہے سایہ مجدد الف ثانی۔ ہمارے شیخ نے کل زندگی مکتوبات امام ربانی کا درس دیا، درس سنا، اس فیض کو پھیلایا، پہنچایا، ہمیں بھی نصیب فرمایا۔ ان کی برکت سے ہمیں یہ شعور آیا، اور یہ عملی طور پہ عطا فرمایا، صرف زبانی کلامی نہیں۔ وہ جو فیض سینوں سے چلا تھا وہ آگے سینوں میں پہنچایا، یعنی نقشبندیت صرف پڑھائی نہیں بلکہ نقشبندیت چکھائی۔ یہ کمال ہے سلسلہ عالیہ سیفیہ کا کہ یہ لطائف کی تفصیلات اور باطن کے معاملات، سلوک کی منازل عملی طور پہ طے کرواتے ہیں۔ اس لیے عام دیکھنے والوں کو ذرا عجیب و غریب لگتا ہے، اوپرا پن لگتا ہے، انہوں نے دیکھا جو نہیں کبھی۔ تو جب چیزیں بندے کو سمجھ آ جاتی ہیں اور پرکھ لیتا ہے اور خود چکھ لیتا ہے تو پھر یہ عقدے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، جنہیں نصیب ہے اللہ ان کو استقامت دے، اور جن کو نصیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ فی حماد رضا صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔